السلام علیکم۔ 28 دسمبر KC100 انڈیکس کی کال لے کے سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کے ساتھ۔ جناب، آج کی کال پہ بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ سے ہی معذرت کرنا چاہوں گا کہ کل ہم نے کال بنائی تھی آپ کے لیے اور بہت تفصیلی کال اپلوڈ کی گئی تھی، اور لیکن وہ کسی تکنیکی وجوہات کی وجہ پہ یا میرے خیال میں انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم تھا آج شہر کے کچھ ایریاز کے اندر، کیونکہ میں تھوڑا سا کل رات کو جو ہے وہ اولڈ کراچی ایریا میں تھا، تو وہاں پہ رات سے یہ پرابلم شروع ہو گئی تھی، لیکن صبح سے جو ہے یہ اب تھوڑے سے بڑے پیمانے پہ شروع ہو گئی یہ پرابلم، تو اس کی وجہ سے شاید یہ کال اپلوڈ نہیں ہو پائی یا پیسز کے اندر ہوئی یا کرپٹ ہو گئی، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال میں اس کا خلاصہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اگر میں اب اس کو دوبارہ بھی اپلوڈ کر دوں ریفریش کر کے تو آپ کو اس میں یہی بات سنائی دے گی کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ کو میں نے آپ کو 3 لیول دیے تھے۔ ایک لیول تھا 58,970 کا، اور دوسرا لیول تھا 58,450 کا، اور تیسرا لیول تھا 58,150 اور 100 کا۔ تو میں نے یہ 3 لیول اس کال کے اندر بتانے کی کوشش کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ مارکیٹ وہاں سے ریکوری کرنے کی کوشش کرے گی، اور میں بھی مارکیٹ جو ہے ایک شارٹ ڈپ لے کے اور وہاں سے باؤنس بیک کرے اور ریکوری کرے، اور آپ کو ان تینوں میں سے کوئی ایک ٹارگٹ اچیو ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ تو الحمدللہ جو فرسٹ ٹارگٹ تھا وہ سب سے پہلے اچیو ہو گیا، 58,770 کا جو ٹارگٹ تھا۔ جب مارکیٹ نے ڈپ لی تو 758 تک چلی گئی، تھوڑا سا 20-30 پوائنٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں میجرمنٹ میں، سو دیر وڈ بی نو پرابلم۔ تو مارکیٹ وہاں تک گئی اور پھر مارکیٹ نے وہاں سے ایک شارپ ریکوری لے لی۔ مارکیٹ کی ریکوری جناب آج دیکھی گئی ہے 61,010 کے لیول تک، یعنی کہ 61,000 کے لیول تک، اور مارکیٹ کی جو ایوریج کلوزنگ آئی ہے وہ 60,870 تک کے اوپر آئی ہے۔ اچھا جناب، یہ آج جو مارکیٹ نے 1900 اور 1800 پوائنٹ کی تیزی کی ہے، تو یہ میرے خیال میں کچھ میرے ایک دوست کا فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی زخموں پہ مرہم لگا رہے ہیں، تو واقعی یہ اگر ایسا کہا جائے تو بے جان نہیں ہوگا، اور انہوں نے بالکل ایسی ہی کوشش کی کہ لوگوں کے زخموں پہ کچھ مرہم پاشی کر دی جائے۔ نمک پاشی تو یہ کر چکے تھے، اب یہ تھوڑی مرہم پاشی کرنے کی کوشش کی، لیکن مارکیٹ میرے حساب سے ابھی بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہی ہے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور بہت دفعہ میں اس بات کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ دیکھیں، میرے لیے کبھی بھی انڈیکس اہم نہیں ہے۔ یہ جو انڈیکس ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، فلانا سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جی ذرا سا اس میں مینوپولیشن ہوتی ہے، اسپیکولیشن ہوتی ہے اور یہ بڑی بڑی ویو بناتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جناب، دنیا بھر کے جو اسٹینڈرڈ کمپیوٹرائز سسٹم ہیں، جو سافٹ ویئر ہیں، اس کے ذریعے ہی سسٹمز بنتے ہیں اور اس کے ذریعے ہی سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، جتنی آپ اسپیکولیشن کریں گے، مینوپولیشن کریں گے، اتنی ہی ہوگی۔ خیر، تو مارکیٹ نے اگر آج 1800 پوائنٹ کی تیزی کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اسکرپٹ نے اپر لاک کر دیا جناب، صرف 4-5 اسکرپٹ کے علاوہ، اور باقی سارے اسکرپٹ نیچے کھڑے رہے۔ کوئی TRG نے اپر لاک نہیں کیا، نیٹ سول نے اپر لاک نہیں کیا، اور DFML نے اپر لاک نہیں کیا، GL نے اپر لاک نہیں کیا، PRL نے اپر لاک نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ اور یہ جب جتنے لوگ یہ جو اسکرپٹ تھے جب نیچے مارے گئے تھے تو آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ہر اسکرپٹ نے 2 سے 3 آپ کو لوور لاکس دیے ہیں، تو اس کو اسپیکولیشن ہی کہا جاتا ہے، اس کو مینوپولیشن ہی کہا جاتا ہے کہ یہ، اور ایک یہ ڈیڈ کیٹ باؤنس تھا، یعنی کہ اس طرح سے مارکیٹ نے اٹھنے کی کوشش کی ہے جب بہت نیچے چلا گیا تھا اس کا RSI۔ خیر جناب، میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں، مارکیٹ میں اس وقت تک بھروسہ نہیں کر سکتا جب تک مارکیٹ 61,750 کے اوپر ٹریڈ نہ کرے، اس کے اوپر والیوم جنریٹ نہ کرے، اور والیوم یہ والے نہیں جو آج لگے ہیں 39 کروڑ کے، والیوم وہی ہونے چاہیے جو آپ کے پریویس چل رہے تھے، یعنی کہ 70 کروڑ سے اوپر KC100 کے انڈیکس کے والیوم، اور آل شیئر کے والیوم جو ہے وہ 1 بلین کے اوپر۔ تو 1 بلین کے اوپر اگر والیوم جاتا ہے تو پھر ہم مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹس بھی دیکھیں گے۔ آج کا FIPI دیکھیں تو جناب میوچل فنڈ کی مصیبت تو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے ہمیشہ یہ درخواست کی ہے اور یہ اپنے گروپس کے ذریعے، اور آپ لوگ بھی اس اپیل کو فارورڈ کریں کہ جی خدا کے لیے یہ NCCPL اور SCCP اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے یہ میوچل فنڈ کے ساتھ تو بیٹھ کے میٹنگ کرے، ان کی سیلنگ کا تو جائزہ لیا جائے کہ ان کو مصیبت کیا پڑ جاتی ہے مارکیٹ کے اندر، کہ جب یہ مارنے پہ آتے ہیں تو، اور آج بھی یہ سیلنگ کے اوپر ہی تھے، حالانکہ مارکیٹ کو اتنا نیچے مارنے کے باوجود بھی ان کے پاس مال ختم نہیں ہو رہا۔ تو جناب اس مارکیٹ کے اندر پھر کون ٹرسٹ کرے گا آ کے؟ آپ کی مارکیٹ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا، کوئی فورن انویسٹر، کوئی فورن کارپوریٹ آپ کی مارکیٹ میں کیسے انویسٹ کرے گا، جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جی سارے سیکٹر چپکانے لگے میں میں اکیلا بائے پہ بائے کیے جا رہا ہوں۔
تو انشورنس کمپنیز کو ہمیشہ مصیبت رہتی ہے اور ہمیشہ مارکیٹ کا بیڑا غرق کرنے میں انہی کا ہی ہاتھ ہے، بلکہ یہ ہماری معاشی پالیسیوں کے اوپر، ہماری معاشی صورتحال کے اوپر، اور ہماری جو ہمارے لیے اکنامک کوریڈورز بن رہے ہیں، ان کے منہ پہ تماچا ہے ان کی سیلنگ، جو انہوں نے مارکیٹ کا حشر کیا ہے 3-4 دن کے اندر۔ یہ ایک تماچا ہے، مارکیٹ کے اندر سے 8,500 پوائنٹ انہوں نے لیس کر دیے 8 دن کے اندر، اور مارکیٹ کا بیڑا غرق مار کے رکھ دیا۔ ریٹس انہوں نے 45,000 پہ پہنچا دیے، یعنی کہ انڈیکس تو ابھی آپ کا 61,000 پہ کھڑا ہوا ہے یا 60,000 پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن ریٹس تو آپ دیکھیں کہ ریٹس انہوں نے وہی باتیں پہنچا دی ہیں۔ تو خدا کے لیے ان کا کچھ نوٹس لیا جائے، ان لوگوں سے بات کی جائے، اور ان لوگوں کو اگر مارکیٹ میں نہیں کام کرنا تو ان کو باہر بٹھایا جائے، ان کو فارغ کیا جائے۔ مارکیٹ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اسپیکولیشنز مینیپولیشن کرنے کے لیے آتے ہیں، تھوڑا پروفٹ بک کر کے اوپر مال لے جا کے بیچ کے لو اور نکل جاتے ہیں۔ صرف یہ جو سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں اور انٹرا ڈے کر کے نکل جاتے ہیں، ان کی کوئی اب ہولڈنگ نہیں رہی ہے مارکیٹ کے اندر۔ خیر اینی ویز یہ ایک الگ بات ہے۔ تو جناب ابھی 2 دن باقی ہیں مارکیٹ کے، جمعرات اور جمعہ، اور یہ دونوں رول اوورز ویک کے آخری دن ہیں، تو سنبھل کے ہمیں کام کرنا ہے۔ مارکیٹ کو میں کل جو پہلا ٹارگٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ 61,000 اور 490 اور 500 کے اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ مارکیٹ کا پہلا ٹارگٹ وہی ہوگا، اور حتمی ٹارگٹ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ 61,750 کے اوپر ہی ہے۔ اور اگر مارکیٹ کسی بھی طرح کر کے کل اوپر نیچے کر کے اور اپنی کریکشن کر کے انٹرا ڈے کریکشن کر کے 61,750 کے اوپر کلوزنگ دے دیتی ہے، تب بھی ہم مارکیٹ میں مزید ایک اور کینڈل کا انتظار کریں گے گرین بننے کا، اور ہم اس کے باوجود بھی بائنگ اور سیلنگ کے اوپر دیکھیں گے۔ ابھی آپ لوگ نہ ہی کسی چیز کو ایوریج کریں اور نہ ہی کسی چیز کو جو ہے وہ ری بائی کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی کسی چیز کے لالچ کے اندر آئیں، کیونکہ مارکیٹ میں ابھی بھی بائنگ اور سیلنگ کے نمبرز اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ میری آپ کو نصیحت ہے، خدا کے لیے اس نصیحت پہ دھیان دیجیے گا اور بہت سنبھل کے کام کیجیے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک بلش ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اور ایک چوہوں کو پھانسنے کی ایک جال بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج انڈیویجول نے بائنگ کر لی ہے $1.7 بلین کی، تو جناب ابھی بہت سارے لوگ ایوریج کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہوں گے، تو میرا خیال میں ابھی ایوریج نہ کیا جائے، مارکیٹ کو مزید 1 سے 2 کینڈل کا انتظار کیا جائے، مارکیٹ کے اندر پراپر ریکوری کو اسٹیبل ہونے دیا جائے۔ یہ اتنے سارے ریڈ سیشنز کے بعد ایک گرین سیشن کا ہونا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، کارنامہ نہیں ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیکٹر جو ہے وہ سیلنگ کے اوپر ہیں، میوچل فنڈ سیلنگ پہ ہیں، اور آج ان کا ساتھ دیا ہے، فورن کارپوریٹس نے بھی آج تھوڑی بہت ساتھ دے دیا ہے، NBFC سیلنگ کے اوپر ہیں، بروکرز نے آج تھوڑی سی بائنگ کی ہے۔ تو پلیز خدا کے لیے اپنے پورٹ فولیوز کا دھیان رکھیں، کوئی بھی چیز کو ایوریج نہ کریں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت سختی سے مارکیٹ سے دور رہیں، مارکیٹ بہت ڈینجرس ہے، خصوصاً یہ 2 دن جمعرات اور جمعہ۔ 1 تاریخ کے بعد جب مارکیٹ کھلتی ہے تو پھر ہم صورتحال کا جائزہ لیں گے کہ اس وقت پہ مارکیٹ میں کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے آپ کو کال بھی دی جائے گی، جائزہ بھی لیا جائے گا۔ لہٰذا اپنے پورٹ فولیوز کا بہت دھیان رکھیں۔ نیچے کے لیے جو کل کا لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس کے نیچے مارکیٹ جاتی ہے تو بیئرش دوبارہ ہو سکتی ہے، تو وہ لیول ہے 60,000 اور 550، یعنی کہ جو یہاں سے کم و بیش 400 پوائنٹ دور ہے۔ اگر مارکیٹ یہاں سے کسی بھی وجہ سے 400 پوائنٹ یا 300 پوائنٹ نیگیٹو ہوتی ہے اور اسی ٹریک پہ رہتی ہے اور وہاں پہ والیوم جنریٹ کرتی ہے، تو پھر مارکیٹ دوبارہ آپ کی 59,000 کو ٹارگٹ کرے گی۔ لہٰذا بہت ہوشیاری